علماء نے لکھا ہے کہ ایک مجوسی شخص اور اس کا بیٹا، یا بعض نے یہودی کا ذکر کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بازار میں رمضان مبارک کے مہینے میں جا رہے تھے، تو آگے آگے باپ تھا، پیچھے بیٹا تھا۔ بیٹے نے سارے عام بازار کے اندر رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں کھانا شروع کر دیا، تو باپ نے پلٹ کے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کا بازار ہے اور مسلمان روزوں سے ہیں اور میرا بیٹا سارے عام کھا رہا ہے، تو اس نے پلٹ کے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور بڑا غصہ اور جلال کیا کہ بے حیا، تو نے رمضان کا ادب کیوں نہیں کیا؟ تو نے کھانا شروع کر دیا رمضان میں۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی کھاتے تو آپ بھی ہیں، روزہ تو آپ نہیں رکھتے ہیں۔ تو باپ کہنے لگا بے وقوف، مجھے کھانے کی ضرورت ہو تو میں چھپ کے پردے کے پیچھے جا کے کھاتا ہوں، کہ تاکہ کسی مسلمان پڑوسی کی، مسلمان شخص کی دل آزاری نہ ہو۔ وہ روزے سے ہوتے ہیں، سارے دن وہ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، تو میں ادب کرتا ہوں، کھاتا ضرور ہوں کہ مسلمان نہیں ہوں، لیکن تو نے سر عام اور سر بازار کھانا شروع کر دے۔ تجھے حیا کرنا چاہیے تھا، مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنے بیٹے کو اس نے تھپڑ مارا، سرزنش کی اور پھر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا، تو کسی دوست نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ تخت پہ بیٹھا ہے، ایک بڑا ہی خوبصورت باغ اس کے اندر تخت لگا ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ انواع اقسام کی چیزیں اور نعمتیں اللہ کی کھا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی تو بتا، تو مسلمان نہیں تھا، صاحب ایمان نہیں تھا، تو یہ تجھے باغات، پھل، عیش و عشرت کہاں سے نصیب ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ادب رمضان سے نصیب ہوا، کہ میں نے اپنے بیٹے کو رمضان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے تھپڑ مارا۔ میں ادب کرتا تھا تو اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے دولت ایمان نصیب کر دی، اللہ نے مجھے ایمان عطا کر دیا۔ تو جب اللہ نے مجھے ایمان عطا کیا تو یہ ایمان کا مل جانا میری بخشش اور مغفرت کا سبب بن گیا ہے۔ تو بتانا مقصد کیا تھا کہ وہ یہودی تھا یا مجوسی تھا، کوئی بھی غیر مسلم تھا، اب رمضان کا ادب کر رہا ہے، بیٹے کو مار پیٹ رہا ہے، سرزنش کر رہا ہے کہ تو نے ادب کیوں نہیں کیا؟ اتنا ادب کیا اور اللہ نے دولت ایمان عطا کر دی۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارے لوگوں کو دیکھا جائے جو سارے بازار کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی پی رہا ہوگا، ہوٹلنگ ہو رہی ہوگی، ناشتے چل رہے ہوں گے، اور جو ہے وہ سموکنگ، سگریٹ نوشی چل رہی ہوگی، اور کوئی احتیاط خیال نہیں کیا جاتا۔ اب تو لوگوں کے دلوں سے وہ ادب احترام بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ شرم و حیا بھی ختم ہوتی جا رہی، کہ پہلے تو چلو کوئی کسی شرعی عذر عارضے کی وجہ سے روزہ چھوڑتا تھا تو وہ بھی چھپ کے اپنی ضرورت کو پورا کرتا تھا، اب تو صحت مند ہٹے کٹے لوگ تندرست ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اپنا روزہ بھی نہیں رکھتے اور ادب بھی نہیں کرتے اور سرعام کھاتے۔ انہیں خوف خدا کرنا چاہیے، کہیں اللہ کی پکڑ میں انسان نہ آ جائے، تو رمضان کا ادب کما حق کرنا چاہیے۔